السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث شریف، یہ جو متن ہے، یہ صرف آپ ہی سے روایت ہے۔ صحیح بات یہی ہے، اور اس کو صاحب بخاری اور صاحب مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور دیگر احادیث کتب میں بھی موجود ہے، اور دیگر جو صوفیہ کرام نے اپنی کتب لکھی ہیں تصوف پر، تو اس میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رحمت کائنات، جان کائنات، روح کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ تو اس حدیث شریف میں نیت کے اخلاص پر مبنی ہونے پہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی، نیت میں آپ کی للہیت ہوگی، تو آپ کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، کیونکہ اس حدیث شریف کا جو آگے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے کسی اور چیز کے لیے یا کسی خاتون کے لیے اس نے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے۔ یہ آگے اس حدیث شریف میں الفاظ موجود ہیں۔ تو اس میں حدیث شریف میں ہمیں اخلاص کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمارا ہر عمل، اخلاص کسے کہتے ہیں کہ دین و دنیا کا ہر عمل، بندہ مومن کا، بندہ مسلم کا، دین و دنیا کا ہر عمل صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ وہ عبادت جو کرے صرف اس نیت سے کرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں کرے۔ عبادت الہی اللہ کی تعظیم میں بجا لانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یاد رکھیں سب سے افضل درجہ ہے، یہ عارفین کا طریقہ ہے۔ تو اگر کوئی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بہت احتیاط کرنا چاہیے، اپنی نیت چیک کرنا چاہیے، اپنے خیالات، اپنے نظریات پہ پہرا دینا چاہیے کہ کہیں ہماری نیت میں ریاکاری تو پیدا نہیں ہو گئی۔ ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اللہ کی رضا کے علاوہ لوگوں کی رضا مطلوب ہو، یا لوگوں کو دکھانا مقصود ہو، یا مال کمانا مقصود ہو، تو یہ کہلاتی ہے ریاکاری۔ اب کوئی بظاہر نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں نیک مشہور ہو جاؤں، تو یہ ریاکاری ہے۔ میں متقی مشہور ہو جاؤں، یہ ریاکاری ہے۔ کوئی تبلیغ اس لیے کر رہا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں وائرل ہو جاؤں، میری ویڈیو وائرل ہو جائے، میرا بھی ایک نام ہو جائے، میرا ایک اسٹیٹس ہو جائے، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ کوئی سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو، چاہے تبلیغ کی، اصلاح معاشرہ کی ویڈیو ڈال رہا ہو بظاہر، لیکن اس کے دل میں اگر یہ نیت ہے میں اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ میں ایکٹیو رہوں، لوگوں میں میرا چہرہ لوگوں کے سامنے آتا رہے، لوگ میرے کو پہچانیں، میں جانا جاؤں، مجھے سنا جائے، لوگ مجھے بلائیں، تو یہ سب ریاکاری ہے، یاد رکھیں۔ تبلیغ میں، تبلیغ دین میں، عبادت الہی میں اخلاص کا ہونا لازم ہے، ملزوم ہے۔ بلکہ صوفیہ کرام تو چاہے دنیاوی کام ہو، کوئی جاب پہ جا رہا ہے، کمپنی میں جا رہا ہے، روزگار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یا کوئی بازار جا رہا ہے، یا اپنے جو رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے، بچوں کے، تو اس سب میں بھی اخلاص کی نیت ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو حکم دیا ہے، یہ اس کے حبیبی کی تو تعلیمات ہیں کہ روزگار کمایا جائے، جو اس کے حلال کی کسب کیا جائے، اسباب اپنائے جائیں۔ اسی طرح بازار جا رہا ہے تو یہ نیت ہو بھئی یہ جو میں بازار صرف گھومنے نہ جائے، ضرورت کے تحت جائے بازار، جو سامان لینے جا رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تو ان کی ضرورتیں پوری کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، اپنے اللہ کے حکم کی فرما برداری میں جا رہا ہوں، تو یہ بھی عبادت۔ شادی کر رہا ہے، ضرورت ہے، کھانا کھا رہا ہے، ضرورت ہے، لیکن یہ نیت کر لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، رسول اللہ کی اتباع میں کر رہا ہوں، سب سے بڑھ کے یہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اخلاص کا ہونا۔
تو اپنے مجاہدات بیان کرنا، اپنی ریاضتوں کا ذکر کرنا یا سوشل میڈیا پہ ڈالنا یا لوگوں میں ذکر کرنا، یاد رکھیں، یا اپنے فضائل بیان کرنا، اپنی کرامتیں بیان کرنا کہ میں نے کسی کو تعویذ دیا تو فوراً اس کا مسئلہ حل ہو گیا وغیرہ وغیرہ، لوگوں میں اپنے فضائل بیان کرنا، تو یہ ان سب سے بچنا چاہیے۔ یہ سب ریاکاری کی علامتیں ہیں۔ کئی احادیث ہیں جو اس میں ہماری اصلاح کرتی ہیں، میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں ان کا خلاصہ کہ حدیث شریف میں آیا نہیں تو بعض لوگ ہوں گے جو عبادت لوگوں میں مشہور ہونے کے نہیں کرتے ہوں گے، کوئی مال کمانے کے نہیں، جیسے کوئی نعت پڑھتے ہیں آج لوگ مال کے نہیں، پہلے ہی سیٹ کر لیں گے کہ میں اتنا لوں گا، تقریر کر رہے ہیں اپنے پہلے ہی اپنی تقریر کی قیمت سیٹ کر لیتے ہیں، خطابت کر رہے ہیں اپنی خطابت کی قیمت سیٹ کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ سب ان سب کے نہیں ہے۔ یہ کہ حدیث شریف میں آیا بعض لوگ عبادت مال کمانے کے لیے کریں گے، بعض مشہور ہونے کے لیے۔ خلاصہ حدیث کا یہ مختصر، ان سب کو روز محشر اللہ تعالیٰ بلائے گا اور جہنم میں پھینکے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ بعض بہت لوگ ہوں گے مخلصین جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوں گے، ان کے سارے کام اللہ کے لیے ہوں گے، تو ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اگر کوئی شہید اس لیے ہو رہا ہے، شہید ہونا اس لیے چاہتا ہے کہ میرے بہادری کا چرچا ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں، مجھے پروٹوکول ملے جس طرح آرمی کے شہید کو ملتا ہے، تو مجھے بھی پروٹوکول ملے گا، میں مشہور ہو جاؤں گا، میرے ماں باپ کا نام ہو جائے گا۔ کوئی حافظ قرآن اس لیے بن رہا ہے کہ خاندان میں پہلا حافظ کہلاؤں گا، ہماری فیملی کا ایک اسٹیٹس بلند ہو جائے گا۔ بظاہر تو یہ دینی کام ہے، لیکن یہ سب ریاکاری ہے، یاد رکھیں شرک خفی ہے، اس سے بچنا لازم ہے، ملزوم ہے۔ آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیمرے پھر رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کیمرہ چل رہا ہے، تو یہ ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا، اس سے بچنا چاہیے۔ وہاں تو لائیو پروگرام چل رہا ہے، آپ ویسے بھی بیان میں بتا سکتے ہیں کہ حاضری کا صحیح طریقہ کیا ہے، طواف کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیا کیفیت ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ کیمرہ گھومنا کیا ضروری ہے، تو ان سب سے بچنا چاہیے۔ میرے محبت والوں مسلمانوں، اگر اپنی آخرت چاہتے ہو، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، تمہیں تھوڑا عمل کافی ہو جائے گا، اخلاص الہی کے ساتھ تھوڑا سا ذکر کر لیا جائے تو اسی سے بندے کی روحانی ترقی ہوتی ہے، اسی سے وہ اپنے درجات و منازل طے کر لیتے ہیں۔ بعض سالی کے طریقہ بہت عبادت کر رہے ہیں لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انوار ان پہ روشن ہو جائیں، جس طرح اولیاء اللہ پہ بڑے بڑے انہیں مرتبے حاصل ہوتے تھے کرامتوں کے، وہ انہیں حاصل ہو جائیں۔ یہ سب ریاکاری ہے، یہ سب شرک خفی ہے، ان سب سے بچنا ہے۔ یہ اللہ کے بندو، ان سب سے بچنا ہے، ان سب سے بچنا ہے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ ہمارے بزرگوں نے تو اس طرح عبادت کری ہے، اس طرح نفل روزے رکھا کرتے تھے کہ ان کے بیوی بچوں کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ ہمارے مشائخ طریقت نے ان کے تو ایسے معاملات تھے، سرکار باغدار اعظم محبوب اللہ والی ساری عباس شریف اور ہمارے شیخ حضور قبلہ عالم، ان کے معاملات تو ان کے گھر والوں کو نہیں پتہ کہ کیا انہوں نے عبادت کری، کتنے نوافل پڑھتے تھے، کیوں؟ وہ خلوت نشین ہو کے عبادت کرتے تھے، لوگوں سے چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ اب اخلاص کیا ہے؟ ایک بزرگ نے بڑی پیاری تعریف کری کہ اخلاص یہ ہے کہ شیر خوار بچے کی طرح ہونا۔ پوچھا حضرت اس کا کیا مطلب؟ کہا جس طرح شیر خوار بچہ ہوتا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہو، بچہ چھوٹا بچہ ہو، تو اس کی کوئی تعریف کرے تو اس سے خوش نہیں ہوتا، اس کی کوئی مذمت کرے تو اس کو بری نہیں لگتی، تو اسی طرح تمہاری اگر کوئی تعریف کرے عبادت میں، لوگوں کی تعریف کی فکر نہیں کرو کہ لوگ میری تعریف کریں، تم نے عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنی۔ اللہ کی بندگی اپنے دین و دنیا کے تمام معاملات سے، عبادت میں صرف نماز روزہ داخل نہیں ہے، آپ کی دین و دنیا کا ہر کام داخل ہے عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، تو اپنے دین و دنیا کا ہر کام اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اس کے رسول نے جو ہمیں تعلیمات دی اس کے مطابق بجا لانا، اس کی پرواہ کرے بغیر کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ دنیا والے تو کبھی خوش نہیں ہو سکتے، تو ان کی چاہت چاہنا، ان کی رضا چاہنا چھوڑ کے بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے احکامات پہ عمل کرے، اللہ کے دین پہ عمل کرے، اقامت دین کرے، نظام مصطفیٰ کی جدوجہد کرے، لوگوں کی چاہت چھوڑ کے، لوگوں کی رضا چھوڑ کے، لوگوں کی خوشنودی چھوڑ کے اقامت دین کے لیے نکلے اور اپنے اوپر دین کو نافذ کرے۔ وہ فرمایا تو لوگوں کی مذمت کی بھی پرواہ چھوڑ دے کے، بعض لوگ مذمت کرتے کہ میں
کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے تو لوگ اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں. شروع میں لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، یہ ہمارا بچہ امامہ کیوں پہن رہا ہے، یہ چادر کیوں پہن رہا ہے، یہ مسجد میں کیوں بیٹھا ہوا ہے. لوگوں کی مذمت کی پرواہ چھوڑ دے، یعنی لیکن ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کرے، یا بیوی بچوں کے، اس کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے. تو کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس لیے نماز پڑھنا نہ چھوڑے نوافل کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی مذمت کی بھی پرواہ چھوڑ دے، ان کی خوشنودی کی بھی تمنا چھوڑ دے. ان کو ایسا جانے جس طرح مردار ہوتا ہے لوگوں کو، کہ بس مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کافی ہے. تو یہ ہے اخلاص الہی، اپنی عبادت کو چھپاتے ہوئے کرنا. جو بھی اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے، آخرت سنوارنا چاہتا ہے، اور اللہ کا قرب اور معرفت چاہتا ہے، تو اس پہ لازم و ملزوم ہے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرے. ہر دین و دنیا کا کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے، اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ کرے. یہی اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص نصیب کرے، آپ کو بھی اخلاص نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.